تو حسین ہی وہ مرکز ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو حیات ابدی نصیب ہوتی ہے۔ اگر حسین نہ ہوتا نہ اسلام زندہ ہوتا نہ انسانیت زندہ ہوتی۔ کافی احباب تشریف فرما ہیں، جشن کا سما ہے، جشن کا ماحول ہے، اور جشن بھی اس کا ہے۔ نہ ہو تو اسلام ہے ہی نہیں، اسلام کی بنیاد ہی نہیں، اسلام کی پہچان ہی نہیں، اسلام میں کوئی اصول نہیں، اسلام میں کوئی فروع نہیں، اسلام میں کوئی حکم نہیں۔ اگر ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سرکار آئے، سرکار نے اپنی زبان سے ہمیں کہا یہ قرآن، ہم نے کہا یہ قرآن۔ سرکار نے کہا یہ حدیث، ہم نے کہا یہ حدیث۔ سرکار نے کہا یہ عقیدہ، ہم نے کہا یہ عقیدہ۔ توجہ فرمائیے گا نا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ سرکار نے کہا یہ عقیدہ تو ہم نے مانا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ۔ بھائی ہمارے پاس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اسلام کے 73 فرقے ہوں گے، جتنے اور بھی ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن الحمدللہ ہم وہ واحد فرقہ ہیں کہ جو خود ساختہ نہیں خدا ساختہ ہے۔ ہم خود ساختہ نہیں خدا ساختہ ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہے یا اللہ کے قرآن سے ہے یا 14 کے فرمان سے۔ ہمارے پاس لہذا اگر کوئی بندہ یہ کہ میرا عقیدہ نہ ہمیں 14 کا عقیدہ ماننا ہے، جو ہم نے 14 نے خدا دیا وہی خدا ہے، جو نبوت 14 نے بتائی وہی نبوت ہے، جو امامت 14 نے بتائی وہی ہے، اور جس قیامت کے بارے میں 14 نے بتایا وہی ہے۔ نہ کسی میں کوئی کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی ہے۔ ہم نے کل بھی 14 کی مانی ہے، آج بھی 14 کی مانتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا 14 پہ بنیاد رکھتا ہے۔ تو سرکار نے جو ہمیں دیا وہی دین ہے، جسے اصول بتایا وہ اصول ہے، جسے فروع بتایا وہ فروع ہے۔ اب توجہ فرمائیے، سرکار جو کہ مرکز اسلام ہے، جو محور اسلام ہے، جو قبلہ اسلام ہے، بھائی اسلام کس سرکار جب آئے تو لوگ ظاہر ہے کوئی بڑا آدمی آئے، فرض کریں آپ کے علاقے میں کوئی آپ کے علاقے کا بڑا آ جائے یا اس علاقے کا ایم پی آ جائے، ایم این اے آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو لوگ پہلے اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میرا اس سے یہ تعلق ہے، میرا اس سے یہ تعلق ہے۔ تو اللہ نے سرکار کا جو پہلا تعارف کرایا، کہا کہ کوئی بھی مصطفیٰ سے اپنا تعلق نہ بتائے۔ وما محمد الا رسول، محمد نہ کسی کا یار ہے نہ رشتہ دار ہے، محمد ہے تو بس اللہ کا رسول ہے۔ کوئی بڑا ہے تو اس کا بھی رسول، کوئی چھوٹا ہے تو اس کا بھی رسول۔ کوئی سرکار سے اپنے تعلقات نہ بنائے۔ اچھا پھر ایک مقام پر قرآن نے ایک اور اعلان کیا، کیا کہا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر اولویت رکھتا ہے۔ اچھا اولا کسے کہتے ہیں میں سمجھاؤں؟ نبی نے پوچھا جب غدیر خم کے منبر پر کھڑے ہو کر، کیا میں تم سب مومنین پر تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے اوپر اختیار رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں رکھتے ہیں۔ جب سب نے مان لیا کہ انت اولا، کہ تو سب سے بلند ہے، تو پھر فرمایا من کنت مولا۔ معلوم ہوا اولا وہی ہوتا ہے جو مولا ہوتا ہے۔ جی توجہ فرمائیے گا۔ اچھا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی اولا ہے مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ۔ اب اگلی بات کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی توجہ فرمائیے گا، نبی کی زوجہ جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ توجہ فرمائیں گا۔ دیکھیے ماں سے رشتہ تب بنتا ہے جب کوئی باپ ہو۔ بھئی باپ نہ ہو، کوئی بندہ یہ کہے میری یہ ماں ہے، تو پوچھا جائے باپ کون ہے، کہا جائے باپ کا پتہ ہی نہیں، تو لوگ تو ماں کے کردار پہ شک کریں گے۔ اب اللہ قرآن میں تعارف کرا رہا ہے
کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اب ظاہر ہے وہ مائیں ہوئی تو نبی کیا ہوئے؟ باپ ہوئے. اب ظاہر ہے یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آنا تھا کہ آج کے بعد نبی میرے بھی باپ ہیں, میں بھی نبی کا بیٹا ہوں, میں بھی نبی کا بیٹا ہوں. یہ ذہنوں میں خیال آئے, اللہ نے اس سے پہلے تالے لگا دیے. کیا فرمایا؟ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. کوئی مجمع میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ نہ کرے کہ نبی ہم میں سے کسی کے باپ ہیں. نانا, نبی کل بھی نبی تھا, نبی آج بھی نبی ہے, نبی تمہارے باپ کا بھی نبی ہے, تمہارے بیٹوں کا بھی نبی ہے. نبی کا بیٹا بننے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہاں تک بات پہنچ گئی. میں نے کہا پروردگار عالم, نبی کسی سے, نبی کا کوئی تعلق نہیں, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی یار. پھر نبی کی ازواج تو مائیں بن گئی, لیکن پھر بھی نبی مردوں میں سے, اب مناسبت نہیں ہے ورنہ میں جملہ کہہ دیتا, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. معلوم ہوا کوئی مرد نبی کا بیٹا نہیں بن سکتا, ایک ہی خاتون ہے جو بیٹی بن سکتی ہے. اچھا, نبی کسی کے باپ نہیں. پھر قرآن نے ایک اور منزل پر آ کر تعارف کرایا, کہا یا نبی یہ عیسائی آپ کے پاس آئے, مسلسل آپ سے بحث کر رہے ہیں, مجادلہ کر رہے ہیں, آپ کی بات ہی نہیں سن رہے, ہم آپ کے اوپر علم اتار رہے ہیں مگر یہ سنتے ہی نہیں, آپ بار بار بتا رہے ہیں یہ سنتے ہی نہیں. تو اچھا ان سے کہہ دو اب ہماری تمہاری بحث نہیں ہوگی, اب ہم اور تم بحث نہیں کریں گے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اب تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. بس میں نے یہی پڑھنا تھا اور یہی میرا پیغام تھا جو پہنچانا ہے. نبی اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. میں کہوں گا یا نبی اللہ, قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں. جب بیٹا نہیں تو آپ کسے بلائیں گے؟ کہ جس قرآن نے باجیوں کو منع کیا وہی بتائے گا میرے بیٹے کون ہیں. ادھر یہ آیت آئی, ادھر نبی کا رخ بطول کے گھر کی طرف ہوا, ایک ہاتھ میں حسن کو لیا, پہلو میں حسین کو لیا. شیعہ سنی متفق اس آیت کے ضمن میں سب نے لکھا کہ جانے والوں میں نفس علی تھے, بیٹی بطول تھی, بیٹے حسن و حسین تھے. اب توجہ فرمائیے, قرآن کی روح سے حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا, میرا اللہ بیٹے ہی بنانے تھے تو نبی کے اپنے سلب سے رکھ دیتا, علی کے سلب میں رکھ دیے, بیٹے نبی کے بنائے. اور خود امیر المومنین نے بھی جب بھی امام حسن اور امام حسین کا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, کہا ہازان ابنان رسول اللہ, یہ میرے نہیں نبی کے بیٹے ہیں. میرے بیٹے کا نام عباس ہے, یہ نبی کے بیٹے. توجہ فرمائیے گا, میں کہوں گا پروردگار اتنی زحمت ہمیں پریشانی میں ڈال دیا, ماننے ہم نے نبی کے بیٹے ہیں مگر صلب علی کا ہے, نبی کے اپنے صلب سے رکھ دیتا. جب نہیں جواب آئے, دیکھو میں نے نبوت بھی تمام کرنی تھی, عظمت بھی باقی رکھنی تھی, باقی نبیوں کی نسل جاری رکھی, مگر پہلے جو نبی آتے تھے ان میں سے بعض نبیوں کو اللہ نے ان کے بیٹوں کو بھی نبوت عطا کی. حضرت آدم کے بیٹے کو نبوت ملی, حضرت نوح کے بیٹے کو نبوت ملی, حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں کو نبوت ملی. جب چھوٹے نبیوں کے بیٹوں کو نبوت ملی تو اگر نبی کی صلب میں سے ہوتا تو ظاہر نبی ہوتا, اگر وہ نبی ہوتا تو یہ نبی خاتم النبیین نہ ہوتا. خاتم النبیین بھی بنانا تھا, نسل بھی چلانی تھی. کہ کسی اور کے صلب میں اتنی صلاحیت نہیں کہ صلب اس کا ہو, بیٹے نبی کے ہو, بس صلب ہے تو علی کا, بیٹے نبی کے. اب حسین ایک مرتبہ, حسین نبی کے بیٹے. اب ایک اور مرتبہ سن لیجئے,
اب قرآن نے نبی کا ایک اور تعارف کرایا، تھک تو نہیں رہا آپ سلامت، ایک اور تعارف کرایا. کیا تعارف کرایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال ہی نہیں کیا. بھئی آپ بھی جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، جب آپ کہتے ہیں میں نے آپ کی طرف پیغام ارسال کیا تھا، اب تو انگلش آ گئی میں نے سینڈ کر دیا. ادب کے لوگ پہلے کہتے تھے جی کہ ہم نے آپ کی طرف اپنا پیغام رسا بھیجا تھا، یا ہم نے کوئی پیغام ارسال کیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو ارسال ہی نہیں کیا الا مگر رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر. عالم ایک عالم کے لیے نہیں، دو عالم کے لیے نہیں، عالمین. اور عربی میں جمع قبلہ بیٹھے ہیں، جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، اردو والی جمع نہیں کہ ایک کے بعد 2 سے شروع ہوگی، نہ 3 سے شروع ہوتی ہے. اب عالمین میں کم سے کم 3 جہان تو بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنے اللہ نے بنائے. بھئی 7 بنائے 8 بنائے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ چاہے جتنے بنائے، لیکن جتنے بنتے جائیں گے سب کی رحمت رسول ہوں گے. بھئی دیکھیے، جو بندہ کسی کا مرکز بنتا ہے، کسی کا محور بنتا ہے، تو اس کے پاس کچھ اختیارات بھی تو ہوتے ہیں. اب نبی صرف زمین کے لیے نہیں آئے، نبی صرف قوم قبیلے کے لیے نہیں آئے، نبی آئے ہیں عالمین کے لیے. تو ظاہر ہے جب عالمین کے لیے آئے ہیں تو کوئی تو ایسا ثبوت ہو جس سے پتا چلے کہ یہ نبی عالمین کا نبی ہے. دیکھیے اللہ نے جب حضرت آدم کو بھیجا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو زمین کا خلیفہ بنا کے بھیجا، آسمان کا نہیں. یعنی آدم کے پاس زمین کا اختیار ہے، آسمان کا نہیں. توجہ فرمائیں گے. اور حضرت نوح کو اللہ نے بھیجا تو اپنی قوم کی طرف ارسال کیا، کہا کہ نوح کے پاس اپنی پوری قوم کا اختیار ہے. حضرت ابراہیم کو بھیجا تو کیا اعلان کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں پہ اختیار دیتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ ہم تمہیں بنی اسرائیل کی طرف ارسال کر رہے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو یہ کہا کہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کے بھیج رہے ہیں. یعنی آدم کا اختیار زمین پر، نوح کا اختیار اپنی قوم پر، حضرت ابراہیم کا اختیار لوگوں پر، حضرت موسیٰ کا اختیار بنی اسرائیل پر، حضرت عیسیٰ کا اختیار بنی اسرائیل پر. مگر نبی کو نہ صرف زمین کے لیے بھیجا، نہ صرف لوگوں کے لیے بھیجا، نہ صرف قوم کے لیے بھیجا، نہ قبیلے کے لیے بھیجا، نہ خاندان کے لیے، بلکہ عالمین کا مختار بنا کر سرکار کو بھیجا. اب ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو مختار بنا کے بھیجا ہے عالمین کا، ہمیں بتائیے تو صحیح ہمیں کیسے پتا چلے کہ آپ مختار عالمین ہیں. کہ آ جانا 3 شعبان کو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے اختیار کیا ہے. 3 شعبان کا دن آیا، حسین کی آمد ہوئی، معمولی مخلوق نہیں، اللہ کی نوری مخلوق آئی. ان میں کوئی معمولی نہیں بلکہ فطرس نامی فرشتہ آیا، کہا میں مریض ہوں مجھے شفا عطا کیجئے. کہا حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی. شفا دے کے زمانے کو بتایا جو صرف زمین والے ہو وہ اور ہوتے ہیں، جو نور والے ہو وہ اور ہوتے ہیں. اور ہوتے ہیں جو عالمین والے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اور پھر نبی نے خود حسین کا تعارف کرایا، حسین منی بانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. اب صاحبان گرامی قدر تھوڑی سی 1-2 جملے علمی اور سن لیجئے، پھر چند جملے اور زحمت تمام. توجہ ہے آپ کی؟ میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جتنا وقت منبر پر ہو قرآن تلاوت ہو. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آیات پڑھوں اور زیادہ سے زیادہ آیات سے بات کروں، یا نبی کی حدیث ہو، اپنی بات نہ ہو. کلام وہ پڑھ رہا ہوں کہ جو 1400 سال پہلے آیا مگر آج بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کلام وہ ہے
توجہ فرمائیے گا. لہٰذا یہاں ایک پیغام دے دوں, اگر ناراض نہ ہو, حسین کا صدقہ, کیونکہ حسین اسے کہتے ہیں کہ جو ماں کی گود میں قرآن نہ پڑھے بلکہ نیزے پہ قرآن پڑھے. بھائی ماں کی گود میں تو کوئی بچہ بھی پڑھ سکتا ہے, نیزے پہ پڑھنا حسین کا کام ہے. اور نیزے پر قرآن حسین نے پڑھ کے بتایا کہ حسین کو قرآن سے اتنا عشق ہے کہ عشق قرآن میں وہ حسین جسم کا محتاج نہیں, بس صدا ہونی چاہیے, تلاوت قرآن ہو جاتی ہے. یہ عزاداری, یہ جشن, یہ محافل, یہ ان کی امانتیں ہیں جو ہم نے بچوں کے حوالے کرنی ہیں, مگر امانت خیانت کے ساتھ نہیں, دیانت کے ساتھ دینی چاہیے. تو نوجوان جتنے میرے بیٹھے ہیں بھائیوں کو پیغام دوں گا, کوشش کیا کرو عشق حسین میں, عشق علی میں, عشق اہل بیت میں روز کم سے کم, زیادہ نہیں, 5 آیات قرآن کی پڑھا کرو. عشق اہل بیت کیوں؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. جو علی کو چھوڑ دے قرآن اسے فائدہ نہیں دیتا, جو قرآن کو چھوڑ دے علی اسے قبول نہیں کرتا. نبی نے فرمایا, میں خود سے تو نہیں کہہ رہا. لہذا کوشش یہ کرو, نہیں پڑھنی آتی قبلہ سے آ کے پڑھ لیں, کیونکہ سیکھنا جو ہے وہ بڑی عبادت ہے, سوال کرنا خود عبادت ہے, کیونکہ سوال کریں گے تو علم آئے گا. تو لہٰذا یہ ایک پیغام آپ میں آگے بڑھنے لگا, توجہ فرمائیے گا. صاحبان گرامی قدر, عظمت حسین کیا ہے؟ یہ حسین کا تعارف. اب نبی کی زبان سے عظمت سن لیجئے. نبی امام حسین 3 شعبان کو آئے, توجہ فرمائیے گا. نبی مسجد النبی میں ہے, ادھر نبی کو خبر پہنچی, علی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. اب نبی تشریف لائے خوشی میں, بالکل وہی انداز کہ جو کعبہ میں علی کو لینے کا تھا, وہی حسین کو لینے کا. ادھر نبی نے ہاتھ پھیلا کے کہا ایتینی, مجھے دے دو, مجھے دے دو. ادھر جناب ام احمد کی جو کنیز تھی ان کے ہاتھ میں حسین ہے. اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو میں حسین کو لائی ہوں, ابھی تو میں نے غسل بھی نہیں دیا, اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دو. یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا, سوچنا مت, یاد رکھو جسے اللہ پاک کر دے اسے تم اور میں کیا پاک کر سکتے. جسے اللہ پاک کر اسے ہم اور آپ کیا پاک کریں گے. توجہ, اب نبی نے ہاتھوں پہ لیا, حسین سے پیار کیا, محبت فرمائی. توجہ فرمائیے گا. اب تاریخ نے یہ جملے لکھے, حسین کے آ جانے کے بعد نبی کا انداز بدل گیا. پہلے نبی اپنے گھر سے نکلتے تھے مسجد میں چلے جاتے تھے, اب انداز بدل گیا. نبی اپنے گھر سے نکلتے ہیں, پہلے در زہرا پہ آتے ہیں, زمانے کو اس دروازے کی عظمت بتاتے ہیں, پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں, حسین کے تیار ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں. اور جب حسین آمادہ ہو جائیں تو حسین کو ساتھ لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں, اور حسین کو منبر پر اپنے ساتھ اپنے دائنی طرف بٹھا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ نبی کا معمول بن گیا. تاریخ نے لکھا تقریباً 1.5 سال تک نبی روزانہ آتے, حسین تیار ہوتے, نبی کے ساتھ چلتے, مسجد میں جاتے, نبی منبر پہ بیٹھتے, حسین ساتھ بیٹھ جاتے, نبی خطبہ ارشاد فرماتے. مگر ایک دن معمول بدل گیا. رسول کا حسین سے بڑا پیار تھا, مگر شاید آج مشیت کا ارادہ کچھ اور تھا, اور مصطفیٰ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, آپ تو کچھ بھی نہیں چاہتے, وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا. ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. اب مصطفیٰ آج بیٹی کے گھر نہیں آئے, حسین کو نہیں لیا, بلکہ سیدھا مسجد چلے گئے, خطبہ ارشاد کرنا شروع کر دیا. ادھر حسین اپنے گھر میں نانا کے انتظار کر رہے ہیں. انتظار بڑھا, محسوس ہوا کہ نانا تو مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تیار ہوئے, مسجد کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا حسین داخل ہوئے. اب دیکھیے تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے.
مگر حسین بیٹھے نہیں، صفوں کو چیرنا شروع کیا اور منبر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ بچپن میں حسین نے صفوں کو چیر کر منبر کی طرف بڑھ کے بتا دیا جنہیں جگہ ملے وہ بیٹھ جائیں، وہ اور ہوتے ہیں، صاحب منبر اور ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں، نیچے بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں۔ اب صفوں کو چیرنے لگے یا اچانک امام حسین کا پاؤں اپنی عبا میں الجھا اور امام حسین گر پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے بڑھوں بھائی، اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا کلام بھی نپا تلا ہوتا ہے، جس کے قدم بھی نپے تلے ہوتے ہیں۔ امام کے نہ کلام میں لفظ آتا ہے نہ قدموں میں لفظ آتا ہے۔ یہ حسین الجھ کر نہیں گرے، بلکہ آج مشیت خدا یہ ہے کہ حسین گرے تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتا چلے کہ اللہ اور مصطفیٰ کی نظر میں مقام حسین کیا ہے، مقام حسین کیا ہے۔ ادھر حسین گرے، ادھر رسول نے خطبہ چھوڑ دیا اور منبر چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے، حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور واپس منبر پر چلے گئے۔ خطبے کا موضوع بدل گیا۔ اس سے پہلے نبی احکام بتا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، مگر موضوع بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ موضوع خطبہ کیا تھا میں وہ بیان کروں، توجہ ہے میری جانب، میں وہ بیان کروں، میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ سید الانبیاء ہیں، نبی آتا ہے تو کار رسالت انجام دیتا ہے، نبی آتا ہے تو دین سکھانے آتا ہے، دین کے معاملے میں اولاد آ جائے تو اولاد قربان کر دی جاتی ہے، دین بتایا جاتا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ نے دین بیان کرنا چھوڑ دیا اور نواسا اٹھانے چل پڑے۔ اچھا گر پڑے تھے تو صحابی تھے، آپ آواز دے دیتے، مقداد آ جاتے، کمبر آ جاتے، ابو ذر آ جاتے، سلمان آ جاتے، کوئی صحابی آگے بڑھ کے اٹھا لیتا۔ آپ خود کیوں آئے ہیں عجب نہیں جواب آئے۔ میں عملی طور پہ زمانے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حسین صرف شخص کا نام نہیں بلکہ حسین حقیقت قرآن کا نام ہے، اور جب قرآن سامنے پڑا ہو سب کچھ چھوڑ دو، قرآن اٹھا لو۔ اب نبی نے اٹھایا، توجہ فرمائیے گا، اب نبی خود بتا رہے ہیں اپنے عمل سے میں نے خطبے کا موضوع کیوں بدلا، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے ہم جب بھی کہتے ہیں قال رسول اللہ تو یہ حدیث ہوتی ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی تو یہ قرآن کی آیت ہوتی ہے، یعنی یہاں پر قال اللہ وہ قرآن ہے، توجہ فرمائیے۔ آیت قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قال اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے خطبے کے شروع میں بھی کہا، توجہ ہے آپ کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا تو وہ آیت ہے، جب کہتے ہیں قال رسول اللہ تو یہ حدیث ہے۔ اب عظمت سمجھیے، نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں نے بیان دین چھوڑ کر حسین کو موضوع خطبہ بنا کر زمانے کو بتا دیا ہے کہ جب قرآن سامنے آ جائے تو حدیث چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت شروع کر لو۔ صحابی اعرفو ھذا حسین، اے میرے صحابیوں جان لو یہ حسین ہے۔ اب پہلا تعارف کیا کرایا، فرمایا ان الحسین افضل الخلق ابن و امن و جدن و جدتن، یہ صرف حسین نہیں ہے بلکہ یہ وہ حسین ہے جو تمام مخلوقات سے افضل ہے، باپ کے لحاظ سے بھی، ماں کے لحاظ سے بھی، دادا کے لحاظ سے بھی، نانا کے لحاظ سے بھی، دادی کے لحاظ سے بھی، نانی کے لحاظ سے بھی۔ میں یہاں رک کر عرض کروں گا جس کے خاندان کو نبی اصحاب کے مجمع میں کائنات کا سب سے افضل خاندان بتائے، اگر کوئی کام کرے وہ مسلمان کیسے بچ جائے؟ یہ پہلا تعارف، دادا بھی افضل، دادی بھی افضل، نانا بھی افضل، نانی بھی افضل، بابا بھی افضل،
جملہ کہہ دوں، یعنی حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں، حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں۔ جب خاندانی تعارف اتنا بلند ہو کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر ذرا سوچئے منصب امامت کتنا بلند ہوگا، کوئی اس کا کیسے مقابلہ کرے، مقام کتنا بلند ہوگا۔ اب صاحبان گرامی کا بس میں زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں، ایک اور حدیث سن لیجئے اور میں 2-3 جملے کہنے لگا ہوں۔ دوسرا تعارف، ایک عجیب تعارف کرایا نبی نے حسین کا، فرمایا کہ کاتب اللہ علی یمین العرش، کہ اللہ نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، فرما رہے ہیں وما رمیت اذ رمیت، فرما رہے ہیں